بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ کچھ دنوں سے پی ڈی ایم کی تحریک ایسے لگتا ہے جیسے تھوڑی سی مرجھا گئی ہو، اور لوگوں کو اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی صرف ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ہی کیوں کر رہی ہیں، مریم ان ہاؤس تبدیلی کے خلاف ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی، اور میڈیا پہ بھی اس قسم کا اگریسو کیمپین نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو وہ وجہ بتائیں گے جسے آپ ماسٹر سٹروک بھی کہہ سکتے ہیں، حکومت کا بھی اور ملک کا بھی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں اب نہ تو ان کو یہ خیال آئے گا کہ جرنیلوں کو ہٹایا جائے اور اکاؤنٹیبل کیا جائے، اور نہ ہی عمران خان کو ہٹانے کا خیال شاید ہو سکتا ہے، بلکہ معاملات اب کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ مجھے میرے ایک دوست نے، جو کہ ایک چینل کے کرتا دھرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ حکومت کے ایک وزیر نے براڈ شیٹ کا یہ جو سکینڈل تھا اس کے اوپر ہمیں انٹرویو کرنے کی ریکویسٹ کی، اور ہم نے انٹرویو کیا اوورسیز لنڈن سے کہ یہ کیا ہیں، اس کے مضمرات کیا ہیں، اور بتائیں اس کو آگے کرنے کے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت نے یہ پسند کیا کہ براڈ شیٹ کا معاملے کو مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا سے آگے جا کے اس کو چلائے اور اس کی تشہیر کرے۔ اب جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب کے وقت، جس وقت براڈ شیٹ کا معاملہ ہوا اور $28 ملین کا ہرجانہ جو ہے وہ براڈ شیٹ کے کو دینے پہ بات ٹھہری، تو اس وقت انہوں نے اثاثے ڈھونڈنے کے لیے ایک مزید درخواست کر رکھی تھی۔ جس وقت ایک سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے 2 ممبرز نے نواز شریف کو گلٹی قرار دے دیا پاناما کے سلسلے میں، اور 3 نے انہیں چھوڑ دیا، تو بہت خوشی منائی گئی اور لڈو کھائے گئے، اور باقی جو جج تھے انہوں نے کہا کہ یہ ابھی ناکافی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے، اور جے آئی ٹی بنی اور اس نے اس کی انویسٹیگیشن کی۔ جب انویسٹیگیشن ہوئی اور جس دن نتیجہ آیا تو وہ ہم سب نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ جو ایویڈنس تھی وہ ٹرالیز کے اوپر بکسوں میں، 10 بکسوں میں بھر کے لائی گئی، 9 بکسے کھول دیے گئے اور وہ کیس کے ایویڈنس کو پبلک کر دیا گیا، جبکہ 10واں جو تھا وہ خواجہ حارث جو نواز شریف کے وکیل تھے، انہیں بلا کے کہا گیا کہ آپ یہ دیکھ لیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ہم اسے پبلک کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ، اسے نہ کریں پبلک، اور پبلک نہ کیا گیا۔ اب حقائق یہ سامنے آئے ہیں کہ براڈ شیٹ نے اس فیصلے کے بعد یہ ڈیمانڈ کی کہ ہم کیونکہ آپ کے بہاف پہ یہ لوٹی ہوئی دولت کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو 10ویں والیوم 10 ہمارے حوالے کیا جائے، پبلک کیا جائے، ہم سے شیئر کیا جائے، تاکہ ہم اس کے نتیجے میں مزید اثاثے ڈھونڈ سکیں، اور براڈ شیٹ کو نہیں دیا گیا، اور یہ درخواست پینڈنگ ہے کورٹ میں ابھی تک، اور آج تک اس درخواست کے اوپر دوبارہ تاریخ ہی نہیں لگی، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، یہ آگے نہیں چلی۔ گویا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ براڈ شیٹ اگر اب کہے تو وہ ہرجانہ کلیم کر سکتی ہے کہ ہمیں کام سے روکا گیا، ہمیں یہ ایویڈنس نہیں دی گئی جو ہم نے مانگی، تو یہ خیر ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن جو ہیر سے ہے وہ یہ کہتی ہے کہ براڈ شیٹ نے جو ڈیمانڈ کی والیوم 10 میں، اور والیوم 10 کو پبلک نہیں کیا گیا، تو ورجن آئلینڈز میں جو نواز شریف کی کمپنیاں تھیں وہ 16 کمپنیاں تھیں جنہیں پبلک کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کل یہ 26 یا اس سے بھی زیادہ 30 کمپنیاں تھیں کل، اور 500 ارب روپے کی 500 ارب کی جائیداد لوٹی ہوئی مزید ہے نواز شریف کی اور فیملی کی، جو کہ جس کا ذکر والیوم 10 میں کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے رحمت شاہ فریدی نے کہا کہ نواز شریف نے طالبان سے پیسے لیے، یہ رحمت شاہ فریدی آن ریکارڈ ہے، اور اسامہ بن لادن سے پیسے لینے والی بات بھی اب ریکارڈ کا حصہ ہے، تو عین ممکن ہے کہ والیوم 10 میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں جہاں پہ ٹیرر فائنینس کا بھی سلسلہ بیچ میں شامل ہو جائے، اور جو فیٹف ہے اس کے نتیجے میں یہ خاندان فیٹف کی تلوار سے بھی رگڑا جائے۔ تو والیوم 10 کو پبلک کرنے کی ایک دفعہ پھر براڈ شیٹ نے کوشش شروع کر دی ہے۔ یہ وہ تلوار ہے جو سیدھی گردن پہ گرے گی اگر اسے کھولا گیا تو، اور اگر اس کے نتیجے میں آنے والی جو ایویڈنس ہے
وہ بہت کریڈیبل بھی ہوئی تو پھر تو دنیا بھر میں اس سے بچنے کا پھر تو کلا کم ہے. یہ وہ تلوار ہے, یہ وہ نیوکلیئر ویپنز ہیں جن کو لٹکا دیا گیا ہے شریف فیملی کے سر کے اوپر. اور کپتان نے, عمران خان نے اپنے انٹرویو میں سوشل میڈیا میں کہا کہ کوئی ظفر نام کا آدمی آتا جاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں سابق فوجی ہوں. اس وقت یہ غالباً قیاس کیا جاتا ہے کہ اس وقت اس براڈ شیٹ کا نے یہ بھی ذکر کیا کہ والیوم 10 کا یہ ہے, اور یہ ایز اے اسٹریٹجی کے طور کے اوپر اپنایا گیا. لہٰذا اب یہ کلیئر ہے کہ حکومت کا ایک وزیر کیوں براڈ شیٹ کے معاملے پہ اس اینکر کا انٹرویو کرنے کے لیے میڈیا کو ترغیب دے رہا تھا جس نے اس کو پہلی دفعہ پبلک کیا. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ براڈ شیٹ کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی چل رہا ہے, ابھی آگے اور بھی چیزیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ اب اپنے آپ کو پبلک پالیسی سے یا اس ملک کی سیاست سے اب ذرا دوری سمجھتی ہے. اور پیپلز پارٹی کو بھی احساس ہے کہ شریف خاندان کے نکل جانے کے بعد جو ویکیوم کریٹ ہوگا اس کی مین بینیفیشری پیپلز پارٹی ہوگی. اور یہ ہیں وہ حالات جو ہم, بڑی خبر جو ہم آپ سے آج شیئر کر رہے ہیں, اور جوں اس میں مزید حقائق آتے رہیں گے ہم آپ سے مزید بھی شیئر کرتے رہیں گے. لہٰذا دیکھتے رہیے ہمارا چینل ٹی ڈی ڈیجیٹل, اور اس کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جو ہی ہم کوئی ویلاگ نئی خبر کے ساتھ کریں وہ آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.